فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات۔ تالیف ہے رسول جعفریان کی، ترجمہ کیا ہے سید قلبی حسین رضوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 11ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 181 اور باب نمبر 3 ہے، جو کہ مسجد نبوی کے اندرونی حصوں کے بارے میں ہے۔ ابتدا میں مسجد نبوی زمین کا ایک ٹکڑا تھا جس کے چاروں طرف مٹی کی دیواریں بنائی گئی تھیں۔ اس کے ایک حصے پر خرما کی شاخوں کی چھت بنائی گئی تھی تاکہ نماز گزاروں تک سورج کی تمازت نہ پہنچنے پائے۔ بہرحال مسجد ہونے اور ایک عبادت گاہ ہونے کے تناسب سے اس کے مختلف حصے تھے۔ اس گوشہ اور کنار میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادگاریں خاص مذہبی آثار ایجاد کرنے میں مؤثر تھیں۔ ان آثار میں سے ہر ایک اس مسجد کی معنویت کی گواہی دیتے تھے۔ بعد میں اس میں کچھ اور حصوں کا اضافہ کیا گیا۔ ہم یہاں پر ان کے ہر حصے کی مختصر وضاحت بیان کریں گے۔ نمبر 1، روضہ شریف۔ مسجد نبوی کا ایک حصہ جو اس کے جنوب مشرق کی طرف قبلے کی طرف واقع ہے، ممبر اور قبر رسول اللہ کا درمیانی حصہ ہے، جسے روضہ اطہر اور روضہ شریف کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ مسجد کے اس حصے کی بہت زیادہ فضیلت ہے کیونکہ یہ حصہ رسول خدا کی حدیث میں بہشت کے ایک روضے کے عنوان سے متعارف ہے۔ اگرچہ روضے کی حدود کے بارے میں علماء اور محققین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن مذکورہ حدیث پر شیعہ و سنی کا اتفاق ہے۔ بعض افراد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے نزدیک مسجد کی مشرقی دیوار کو روضے کی مشرقی حد سمجھتے ہیں، لیکن اس کی مغربی حد کو صرف ممبر کا نقطہ جانتے ہیں، اور اس طرح روضے کی حدود کو ایک مثلث بناتے ہیں جس کا ایک زاویہ ممبر، اس کے دوسرے 2 زاویے مسجد کی مشرقی دیوار ہیں، جبکہ بعض رسول اللہ کے زمانے کی پوری مسجد کو روضہ جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی قبر کے پاس مسجد کی مشرقی دیوار کے برابر مغرب میں بھی اسی چوڑائی میں ممبر سے نیچے شمال کی طرف بھی روضے کی حد ہے۔ اس بنا پر روضہ ایک مستطیل کی شکل میں روضے کی یہ تعریف اہل سنت میں مشہور ترین نظریہ ہے۔ اس حصے کی ستون اسی نظریے کے مطابق دوسرے تمام ستونوں سے مختلف ہیں۔ اس طرح کے ستونوں کی ایک لائن قبر مبارک کے نزدیک والے ستونوں سے ممبر تک ایک خاص رنگ میں رنگ کیے گئے ہیں۔ روضے کی تعریف کے بارے میں علماء شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ روضہ جنوب میں محراب کی دیوار ہے جو آج کل آہنی سلاخوں سے مشخص ہے، شروع ہو کر شمال میں چوتھے ستون پر ختم ہوتا ہے، یعنی جو اہل سنت کہتے ہیں اس سے ایک ستون اضافہ، اور مشرق میں اس کی دوسری حد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور بیوی فاطمہ کے گھر کے اندر ہے، اور مغرب کی طرف ممبر کے برابر۔ روضہ اطہر کی حدود میں 3 مقدس مقامات واقع ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرقد اطہر، آپ کا ممبر اور محراب۔ ان کے بارے میں ہم آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ صفحہ نمبر 182، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور مرقد اطہر۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین نقاط میں سے ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرقد مبارک ہے۔ پیغمبر اسلام محبوب خدا اور خلق خدا تھے۔ اسلام کی گراں قدر میراث آپ کی 23 سالہ تلاش اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران اس کے مشرقی کنارے میں پیغمبر اسلام اور آپ کی بیویوں کی رہائش کے لیے چند حجرے تعمیر کیے گئے،
اور یہ حجرے پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد 90 سال تک اپنی جگہ پر موجود تھے۔ ابتدا میں سودا کے ایک حجرے، اس کے بعد عائشہ کے لیے اور اس کے آخر پر بی بی فاطمہ کے لیے ایک حجرہ تعمیر کیا گیا۔ مورخین نے لکھا کہ رسول خدا نے جس حجرے میں وفات پائی اسی میں دفن کیے گئے۔ اہل سنت کی روایت کے مطابق یہ حجرہ عائشہ کا حجرہ تھا۔ حضرت نے اسی میں وفات پائی۔ ایک اور احتمال یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی رحلت اور تدفین عائشہ اور بی بی زہرا کے حجروں کے درمیان ایک حجرے میں واقع ہوئی۔ حضرت آرام فرمانے کے لیے تشریف جاتے تھے اور یہ آپ کی بیویوں میں سے کسی کا نہیں تھا۔ بہر صورت جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا اور اس کے بعد ابو بکر اور عمر کو بھی حضرت کے پاس دفن کیا گیا تو عائشہ سے مربوط حصہ اور مرقد اطہر کے درمیان ایک پردہ، اور یہاں بریکٹ میں ہے کہ اور عمر کے زمانے میں ایک چھوٹی دیوار تعمیر کی گئی۔ یہ حالت ولید کے زمانے میں مسجد کی توسیع تک اسی صورت میں موجود تھی۔ اس زمانے میں جب مسجد کے مشرقی حصے کی توسیع کی گئی تو مرقد اطہر، جس کے گرد ایک 5 ضلعوں کا پنجرہ بنایا گیا تھا، مسجد کے اندر قرار پایا۔ کہا جاتا تھا کہ 5 ضلع بنانے کا سبب یہ تھا کہ کعبے کے مانند مربع نہ بن جائے۔ قابل ذکر بات ہے کہ مصر کے اسماعیلی امراء میں سے ابن ابی الہیجہ نامی ایک امیر نے پیغمبر اسلام کے مرقد اطہر پر ایک پردہ ڈالا جس پر سورہ یاسین کی کتابت کی گئی۔ اس کے بعد ہمیشہ مرقد پر ایک پردہ ڈالا جاتا تھا جس پر قرآن مجید کے آیات کی کتابت کی جاتی تھی۔ 557 ہجری میں مرقد اطہر کے اطراف میں کھدائی کر کے چاروں طرف سیسہ ڈالا گیا تاکہ قبر مطہر تک کسی کی رسائی نہ ہو۔ یہ اقدام اس احتمال کے پیش نظر کیا گیا کہ صلیبی بحر الاحمر کے راستے حملہ اور نفوذ کا راستہ کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد 668 ہجری اور 694 ہجری میں بعض مملوکی سلاطین کے توسط سے حجرہ شریف کے لیے لکڑی کی جالیاں بنائی گئیں۔ اس زمانے میں قبر رسول کے زائرین قبر مبارک سے 1.5 میٹر کے فاصلے پر 5 ضلعی دیوار کے باہر کھڑے ہو کر زیارت پڑھا کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم کی قبر مبارک کے گرد 5 ضلعی دیوار عمر بن عبدالعزیز نے بنوائی۔ جمال الدین اصفہانی نے حجرہ شریف کے اطراف میں لکڑی کی ایک زری بنائی جو چھت تک بلند تھی۔ یہ زری 654 ہجری میں آگ لگ جانے سے راکھ بن گئی۔ اس آتش سوزی میں حجرہ شریف کی چھت بھی گر گئی۔ آخری عباسی خلیفہ مستعصم نے تعمیر کے لیے ایک گروہ بھیجا، انہوں نے حجرے میں داخل ہوئے بغیر دوبارہ چھت کھڑی کر دی۔ 668 ہجری میں بیبرس نے پیغمبر اکرم کی قبر اطہر کے گرد 5 ضلعی دیوار کی جگہ پر ایک جالی دار مستطیل دیوار تعمیر کی اور بی بی زہرا کے گھر کو بھی اس میں شامل کر دیا اور محراب تہجد تک کی حد کو اس دیوار کے اندر قرار دیا۔ اس زمانے کے بعد حضرت کی قبر مبارک لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ بی بی زہرا کا گھر بھی اسی دیوار کے اندر قرار پایا اور ستون مربۃ القبر بھی لوگوں کی دسترس سے خارج ہو گیا۔ مربۃ القبر نام رکھنے کا سبب اس کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے شمالی زاویے پر واقع ہونا ہے۔ بی بی فاطمہ کی قبر مبارک اور آپ کے گھر سے منسوب حجرہ اس کے اندر واقع ہے اور اس کی مساحت 240 مربع میٹر ہے، یعنی اس کی لمبائی 16 میٹر اور چوڑائی 15 میٹر ہے۔ اس کے ارد گرد ایک سونے کی زری بنائی گئی ہے۔ زری کے 4 دروازے بنائے گئے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ جنوب کی طرف یعنی قبلے کی طرف جس کا نام باب توبہ تھا، دوسرا مغرب کی طرف، اسے باب الوفود کہتے تھے۔ یہ دروازہ ستون السریر کے نزدیک واقع تھا۔ باب فاطمہ حجرے کی مشرقی دیوار میں واقع تھا اور چوتھا باب تہجد تھا جو شمال کی طرف واقع تھا۔ اس کے بعد سعودی دور میں بھی حجرہ شریف میں ایک جزئی مرمت کے علاوہ کسی قسم کی تعمیر کا کام انجام نہیں پایا اور حجرہ شریف اسی ابتدائی صورت میں باقی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے علاوہ اس کے شمالی حصے میں قبر فاطمہ الزہرا کے عنوان سے ایک جگہ موجود ہے۔ یہ جگہ ان روایتوں کے مطابق ہے کہ جن کی روح سے بی بی فاطمہ اپنے ہی حجرے میں مدفون ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق
بی بی زہرا بقی میں مدفون ہے۔ زیادہ تر اہل سنت کا ان روایتوں کو قبول کرنے میں رجحان ہے۔ جس طرح بیان ہوا کہ مجموعی طور پر حجرہ شریف کے لیے 4 بیرونی دروازے بنائے گئے ہیں۔ پہلا دروازہ جنوبی ہے جو 126 ہجری میں بنایا گیا۔ شمالی دروازہ جسے باب تہجد بھی کہا جاتا ہے اور یہ محراب تہجد کے سامنے ہے۔ مشرقی دروازہ جس کا نام باب فاطمہ ہے، اس کے اوپر چند اشعار لکھے گئے ہیں۔ اس کا مغربی دروازہ باب النبی کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت مسجد نبوی سے باب بقی یعنی مسجد شریف کی مشرقی دیوار میں جنوبی ترین دروازے سے باہر نکلتے وقت بائیں جانب حجرہ شریف دکھائی دیتا ہے۔ اس حصے میں 3 قوس یا دوسرے الفاظ میں 3 محراب نما ہیں۔ پیغمبر اکرم کی قبر مبارک کے پیچھے یعنی قبر کے شمال میں بالترتیب ابوبکر اور عمر کی قبریں ہیں۔ پیغمبر اسلام کے حجرہ شریف کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے، پیغمبر اکرم کی قبر مبارک کے سامنے اگر کوئی شخص کھڑا ہو جائے تو اس کے دائیں ہاتھ پر واقع ستون پر شعر لکھا دکھائی دیتا ہے۔ بائیں ہاتھ پر واقع ستون پر یہ شعر لکھا ہے اور یہاں پہ شعر عربی میں لکھا ہوا ہے اور کوئی اس پہ اعراب نہیں ہے، اس لیے ہم اسے نہیں پڑھ سکتے۔ اور جو حجرہ شریف کے اوپر آیت لکھی ہے وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 لکھی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 186 ہے ممبر۔ مسجد نبوی کی مقدس ترین جگہوں میں سے ایک رسول اللہ کا ممبر ہے۔ بہت سی روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ پیغمبر خدا ابتدا میں ایک درخت خرما سے ٹیک لگا کر خطبہ پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ایک صحابی نے ممبر بنانے کی تجویز پیش کی تاکہ رسول خدا اس پر تشریف رکھیں اور اس طرح لوگ بھی آپ کو دیکھ سکیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنے تک تھک نہ جائیں۔ بعض دوسری روایتوں میں آیا کہ اس سے پہلے مٹی کا ایک چبوترا بنایا گیا اور آن حضرت اس پر بیٹھتے تھے۔ 7 ہجری میں پہلی بار لکڑی کا ایک ممبر بنایا گیا۔ 3 سیڑھیوں والے اس ممبر سے معاویہ کی حکومت تک استفادہ کیا جاتا تھا۔ معاویہ نے شہرت پانے اور اپنے حق پر ہونے کا مظاہرہ کرنے کے لیے ممبر رسول کو مدینے سے شام لے جانا چاہا، لیکن مدینہ کے باشندوں نے زبردست اعتراض کیا اور احتجاج کیا اور ایسا ہونے سے روکا۔ بعد میں ایک نجار نے اسی ممبر پر 6 سیڑھیوں کا اضافہ کیا اور مجموعاً یہ ممبر 9 سیڑھیوں کا بنا۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ یہ ممبر ختم ہو گیا اور 6 صدی ہجری میں اس کا ایک حصہ تبرک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ 654 ہجری میں مسجد نبوی میں آگ لگ گئی اور ممبر بھی جل گیا۔ لکھا گیا ہے کہ جلے ہوئے ممبر کو موجودہ ممبر کی جگہ پر دفن کیا گیا۔ 664 میں ہجری میں مصر کے مملوکی حاکم بیبرس نے مسجد نبوی کے لیے ایک نیا ممبر بھیجا۔ اس کے بعد 797 ہجری میں ایک دوسرا ممبر اور 820 ہجری میں دوبارہ ایک نیا ممبر نصب کیا گیا جو کہ 886 ہجری کی آتش سوزی میں جل گیا۔ 889 ہجری میں قائطابی نے ایک ممبر بھیجا جو کہ 998 ہجری میں سلطان مراد عثمانی کے بھیجے ہوئے ممبر کو اس کی جگہ پر نصب کیا گیا اور یہ ممبر آج تک باقی ہے۔ یہ ممبر فن نجاری کا ایک گرا قدر نمونہ مانا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 187 محراب۔ محراب کو اس جگہ پر بنایا گیا کہ جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور اپنی پیشانی کو بارگاہ الہی میں سجدے کے عنوان سے خاک پر رکھتے تھے۔ محراب صدر اور مجلس کے اونچے مقام کے معنی میں ہے اور دینی لحاظ سے ان محرابوں سے مربوط ہے جو کلیساؤں میں ہوا کرتے تھے۔ رسول خدا کی نماز پڑھنے کی جگہ بالکل مشخص ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ کی نماز پڑھنے کی جگہ یہی موجودہ محراب ہے۔ البتہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں اور اس کے بعد چند دہائیوں تک محراب نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی اور مسلمان صرف اس نام سے اس لیے آشنا تھے کہ حضرت مریم کے بارے میں قرآن مجید میں اس لفظ کا ذکر آیا ہے۔ جب ولید نے مسجد نبوی کی توسیع کا حکم دیا اور عمر بن عبدالعزیز اس پر عمل کر رہا تھا تو حضرت کی نماز پڑھنے کی جگہ پر ایک محراب بنایا گیا۔ یہ اقدام شام میں عیسائیوں کے کلیسا میں موجود محرابوں کی تقلید میں انجام پایا
اس محراب میں گزشتہ زمانوں کے دوران کئی تبدیلیاں واقع ہوئیں اور اس کی موجودہ تعمیر مصر کے مملوکی حاکم سلطان اشرف قائتبائی کے زمانے سے باقی ہے۔ عثمانی دور میں اس کو قرآن مجید کی آیات سے مزین کیا گیا۔ اصلی محراب کے علاوہ مسجد کے قبلے کی طرف مزید 2 محراب موجود ہیں۔ ان میں سے ایک محراب عثمانی سے مشہور ہے اور سلاطینی عثمانی سے منسوب ہے۔ یہ محراب مسجد کی جنوبی دیوار میں ہے اور اس وقت امام جماعت اسی محراب میں کھڑا ہوتا ہے۔ دوسرا محراب محراب سلیمانی کے نام سے مشہور ہے اور یہ محراب سلطان سلیمانی عثمانی سے منسوب ہے۔ اس کو محراب حنفی بھی کہتے ہیں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب کی مغرب کی جانب جنوبی دیوار میں واقع ہے۔ یہ محراب 860 ہجری کے بعد بنایا گیا۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرم کے ذریعہ مبارک کے شمالی دیوار کے آخر پر محراب تہجد واقع ہے۔ رسول خدا بعض اوقات یہاں پر نماز شب بجا لاتے تھے۔ کبھی دکۃ الاغوات کے پیچھے بھی ایک محراب ہوا کرتا تھا۔ قابل ذکر بات ہے کہ دکۃ الاغوات کو غلطی سے آج کل صفا کہا جاتا ہے۔ اس اصل میں اس کا نام خواجوں کا چبوترا ہے۔ صفحہ نمبر 188 ہے مسجد نبوی کے ستون۔ مسجد نبوی کے چھت ستونوں پر کھڑی تھی۔ مسجد کی چھت کی حفاظت کے علاوہ ان ستونوں سے رسول خدا اور آپ کے اصحاب بھی استفادہ کرتے تھے۔ ہر ستون کے بارے میں ایک خاص یاد باقی ہے اور ان ستونوں سے مربوط یادیں ان کے متبرک اور مقدس ہونے کا سبب بنی ہے اور خاص نام پانے کی وجہ سے یہ ستون تاریخ میں لافانی بن گئے۔ جب یہ مسجد کی توسیع اور تعمیر ہوتی تھی ان ستونوں کی جگہ نہیں بدلتی تھی، صرف قدیمی ستونوں کی جگہ پر نئے ستون نصب کیے جاتے تھے۔ قاعدتاً مسجد کی توسیع کے نتیجے میں مزید نئے ستون بھی اضافہ ہوتے تھے۔ اس طرح اس وقت مسجد نبوی میں تقریباً 2104 ستون موجود ہیں۔ مسجد کی قدیمی جگہ پر اس کے جنوبی حصے میں موجود ستونوں کا سفید رنگ کر کے دوسرے ستونوں سے ممتاز بنا دیا گیا۔ ان ستونوں میں سے ہر ایک کسی خاص واقعے کی یادگار ہے۔ ان میں سے بعض کے بارے میں ہم یہاں تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ نمبر 1 ستون حرس، ہاں سے ہے یہ۔ مسجد کے متبرک ستونوں میں سے ایک ستون حرس یا محرس ہے۔ اس کا حرس نام رکھنا اس لحاظ سے ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اس ستون کے پاس بیٹھ کر حضرت کی حفاظت کرتے تھے۔ لکھا گیا ہے کہ آیہ شریف یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کے نازل ہونے کے بعد امام علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ خداوند کریم نے رسول اللہ کی جان کی حفاظت اپنے ذمے لے لی تھی۔ موسیٰ بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے جعفر بن عبداللہ بن حسین سے پوچھا کہ ستون علی ابن ابی طالب کی فضیلت کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ یہاں پر ستون محرس ہے کہ علی ابن ابی طالب اس کے پاس جو اس وقت قبر کی طرف ہے بیٹھتے اور حضرت کی حفاظت کرتے تھے۔ اسی طرح لکھا گیا ہے کہ یہ ستون امام علی علیہ السلام کے نماز پڑھنے کی جگہ تھی۔ نمبر 2 ستون توبہ۔ ستون توبہ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی بشیر بن عبد المنذر انصاری المعروف ابو لبابہ کے ایک واقعے کی یادگار ہے۔ 5 ہجری میں مشرکین نے مدینے پر حملہ کیا اور مدینے کے شمال میں خندق سے 2 چار ہوئے۔ انہوں نے بنی قریظہ کے یہودیوں سے اتحاد کرنے کے بارے میں سوچا جو مدینے کے جنوب میں ساکن تھے اور وہ ان کے لیے مدینے کے اندر داخل ہونے کی راہ کھول سکتے تھے۔ بنی قریظہ کے یہودیوں نے پیغمبر اسلام سے عہد و پیمان باندھا تھا۔ انہوں نے اس عہد نامے کے باوجود مشرکین سے تعاون کر کے ان کا ساتھ دیا۔ احزاب کا حملہ ختم ہونے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بنی قریظہ کی طرف بڑھے اور ان کا محاصرہ کیا۔ ابو لبابہ رسول اللہ کی طرف سے بنی قریظہ کے پاس گیا تاکہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے۔ اس نے بے توجہی سے اشارہ کرتے ہوئے ان سے کہا چونکہ ان لوگوں نے عہد ناموں کو توڑ دیا ہے اس لیے موت ان کے انتظار میں ہے۔
یہ بات بنی قریظہ کو مسلمانوں کے مقابلے میں سخت دفاع کرنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ ابو لبابہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ بنی قریظہ کے قلعے سے باہر نکل کر سیدھا مسجد نبوی میں آیا اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ کر گریہ وزاری کرنے لگا اور نماز پڑھی۔ سیرت کی کتابوں میں آیا ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 27ویں آیت ابو لبابہ کے بارے میں ہے، جس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کریں، اگرچہ اس سلسلے میں واضح شک و شبہ پایا جاتا ہے کیونکہ سورہ انفال ہجرت کے دوسرے سال اور جنگ بدر سے مربوط ہے۔ باہر صورت خبر ملی کہ خداوند متعال نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کیا۔ اسی روایت کی وجہ سے یہ ستون توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ نمبر 3 ہے ستون وفود۔ رسول خدا کا ایک اہم کام قبائل کے سرداروں سے ملاقات اور سیاسی مذاکرات کرنا تھا تاکہ انہیں اسلام کے بارے میں آگاہ کریں۔ حضرت نے اس کام کے لیے مسجد میں ایک خاص جگہ معین فرمائی تھی اور ہمیشہ اسی جگہ پر وفود کے ساتھ ملاقات کرتے تھے۔ یہ جگہ مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے پاس تھی جو بعد میں ستون وفد ستون کے نام سے مشہور ہوا اور اس وقت بھی اسی نام سے پہچانا جاتا ہے۔ وفد نمائندوں کے گروہ کو کہتے ہیں اور وفود اس کی جمع ہے۔ اس ستون کو مجلس القلادہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بزرگ اصحاب اس کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے۔ نمبر 4 ستون سریر۔ مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک ستون وہ تھا جہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کے ایام وہاں پر گزارتے تھے۔ اصحاب اس جگہ پر درخت خرما کے پتے بچھاتے تھے تاکہ رسول خدا ان پر آرام فرمائے۔ یہ جگہ ستون سریر کے پاس تھی اور رسول خدا کی چارپائی کی جگہ کے عنوان سے پہچانی جاتی تھی۔ سریر یعنی تخت یا چارپائی کو کہتے ہیں۔ نمبر 5 ستون قرا، بڑا قاف ہے اور عین سے، قاف رے عین ہے۔ ستون قرا آگے ہے قومہ عائشہ مہاجرین۔ اس ستون کے 3 نام بیان کیے گئے۔ اس کو قرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کی نقل کے مطابق پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اس ستون کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہے، اگر لوگوں کو اس کی اہمیت کا علم ہو جائے تو وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے قرآن اندازی کریں۔ اسی طرح اس کا نام حضرت عائشہ سے منسوب ہونا اس لیے ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو نقل کر کے اس کی فضیلت کا انکشاف کیا۔ اس کے بعد اس جگہ مہاجرین کے جمع ہونے کی وجہ سے اسے ستون مہاجرین بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 ستون حنانہ۔ ہم پہلے یہاں بیان کر چکے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں جب ممبر نہیں بنایا گیا تھا تو درخت خرما کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ پڑھتے تھے۔ لکھا گیا جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا اور خطبہ پڑھنے کے لیے آپ ممبر پر تشریف لے گئے، اس وقت درخت خرما سے ایک آواز بلند ہوئی جو اس اونٹنی کی آواز کی مانند تھی جو اپنے بچے سے جدا ہونے کے وقت نال و فریاد کرتی ہے۔ اسی لیے جو ستون اس جگہ پر نصب کیا گیا اسے حنانہ کہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کے حکم سے اس درخت کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا۔ یہ ستون محراب کے مغرب میں واقع ہے۔ نمبر 1 ہے مینار رئیسہ۔ نمبر 2 باب بقی۔ نمبر 3 یہاں پہ دوسرا کچھ بابوں کے نام شروع ہو گئے ہیں۔ نمبر 3 باب عاتقہ، تبدیلی قبلہ سے پہلے۔ نمبر 4 محراب پیغمبر اسلام۔ نمبر 5 ستون مخلقہ۔ نمبر 6 محراب عثمانی۔ نمبر 7 باب الاسلام کی پہلی جگہ۔ نمبر 8 قبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 9 قبر حضرت ابوبکر۔ نمبر 10 قبر حضرت عمر۔ نمبر 11 ستون سریر۔ نمبر 12 ستون حرص۔ نمبر 13 ستون وفود۔ نمبر 14 ستون توبہ۔ نمبر 15 ستون قرا۔ نمبر 16 ممبر رسول۔ نمبر 17 باب جبرائیل کی پہلی جگہ۔ نمبر 18 باب رحمہ کی پہلی جگہ۔ نمبر 19 عثمانی توسیع کے بعد باب جبرائیل۔ نمبر 20 ستون تہجد۔ نمبر 21 مسجد کا شمالی دروازہ۔ نمبر 22 مازانہ بلال، بلال کے اذان دینے کی جگہ۔ نمبر 23 باب الاسلام کا مینار۔ نمبر 24 موجودہ باب الاسلام۔ نمبر 25 دورہ سعودی کے دروازے۔ نمبر 26 باب رحمہ۔ نمبر 27 موجودہ باب جبرائیل۔ نمبر 28 باب نساء۔ نمبر 29 باب النساء کی پہلی جگہ اور نمبر 30 باب الاسلام کا مینار۔ یہ تمام
جن کے ہم نے فہرست بیان کی، ان تمام کی تصاویر صفحہ نمبر یہاں پر کتاب میں صفحہ نمبر 60 پر موجود ہیں۔ اس میں بیچ میں یہ ایک اضافی آ گیا تھا کالم، اب ہم دوبارہ اس ستون کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 7، ستون مربع القبر یا مقام جبرائیل۔ اس جگہ کو اس لیے مقام جبرائیل کہا جاتا ہے کہ فرشتہ مقرب الہی حضرت جبرائیل اسی جگہ سے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ یہاں پہ بی بی فاطمہ زہرا کے گھر میں داخل ہونے کا دروازہ بھی تھا، اور اس جگہ کا دوسرا نام مربۃ القبر ہے، جو اس وقت حجرہ شریف کے اندر واقع ہے، اور گزشتہ کئی صدیوں سے لوگوں کی اسی طرح اس تک رسائی نہیں ہے۔ اس مقام پر حجرے کی مغربی دیوار اس کی شمالی توبہ کو قبول کیا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو، مس پرنٹنگ ہے۔ اس مقام پر حجرے کی مغربی دیوار اس کی شمالی دیوار سے ملتی ہے۔ جب اس جگہ تک لوگوں کی رسائی تھی، یہ مقام انتہائی مقدس اور متبرک اور عنادات کی جگہ مانی جاتی تھی، یعنی لوگ یہاں پر دعائیں مانگتے تھے، اور لوگ اس مقدس مقام سے انتہائی محبت رکھتے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق بی بی زہرا کی قبر اسی جگہ پر ہے۔ بی بی زہرا کے گھر کے ساتھ واقع اس ستون کی فضیلت کے بارے میں روایت ہے کہ رسول خدا 40 دن تک روزانہ اس گھر کے دروازے پر تشریف لے جا کر اس گھر کے اہل خانہ یعنی امام علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ اور حسنین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت، اور اس کے بعد اس آیت شریف کی تلاوت فرماتے تھے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ روایت اہل سنت کی مختلف کتابوں میں بھی نقل کی گئی ہے، اور اس میں جو نام لکھے ہیں وہ ہے مصادر الفرقین، سید مرتضی عسکری، المجموع العلمی الاسلامی، 2 کتابوں کے نام ہیں۔ نمبر 8 ہے ستون تہجد، اور صفحہ نمبر 192 ہے۔ یہ بیان ہو چکا کہ ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغربی دیوار کے آخر پر جو مقام شمالی دیوار کو ملاتا ہے وہی بی بی فاطمہ کے گھر کا دروازہ اور ستون مربع القبر یا مقام جبرائیل ہے۔ شمالی دیوار کے مشرقی حصے میں بی بی زہرا کے گھر کی شمالی دیوار کے آخر پر محراب تہجد ہے۔ جو شخص اس محراب میں کھڑا ہوگا، اس کے بائیں ہاتھ پر باب جبرائیل اور دائیں ہاتھ پر مقام جبرائیل ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ نقطہ مسجد سے خارج تھا، اور اس طرح واضح ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر نماز شب پڑھتے تھے، اسی لیے اس کو محراب تہجد کہا جاتا ہے۔ حضرت نماز شب مسجد سے باہر پڑھتے تھے۔ قاعدتاً یہ ان اوقات سے مربوط ہے جب حضرت رات کی تاریکی میں مسجد کے باہر نماز شب بجا لاتے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق رسول خدا ہر شب جب لوگ سو جاتے تھے تو علی کے گھر کی چھت پر چٹائی بچھا کر نماز شب بجا لاتے تھے۔ صفحہ نمبر، سعید بن عبداللہ بن فضیل کہتے ہیں کہ میں جب اس جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے محمد بن حنفیہ کو دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا اس جگہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا، اس جگہ کا خیال رکھنا کیونکہ یہ رسول خدا کی نماز شب کی جگہ ہے۔ اس محراب کی جگہ پر موجود ستون کا مسلمان کافی احترام کرتے تھے۔ اس وقت بھی محراب تہجد کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، البتہ یہ ستون مسجد کے ستونوں میں سے نہیں تھا۔ صفحہ نمبر ہے 193، اور نمبر 9 ستون کا نام ہے ستون مخلقہ۔ خلوق کے معنی عطر کے ہیں، مخلقہ یعنی معطر۔ ستون مخلقہ وہ ستون ہے جس میں عود رکھتے تھے، اور اس سے مسجد کی فضا معطر رہتی تھی۔ یہ رسم مہدی عباسی کے زمانے میں اس کی بیوی خضران کے توسط سے شروع ہوئی اور اس کے بعد جاری رہی۔ اس وقت اس ستون پر یہی نام لکھا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے کہ ایک صحابی سلمہ بن اکوہ تبرک کے اعتقاد سے ستون کے پاس نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ستون کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا،
مالک بن انس بھی فرماتے تھے کہ نماز نافلہ پڑھنے کی بہترین جگہ ہے، البتہ واجب نماز پڑھنے کی بہترین جگہ پہلی صف ہے۔ لکھا گیا ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہوا، یہ ستون کئی دن تک رسول اللہ کے سامنے قرار پایا اور حقیقت میں قبلے کا پرچم شمار ہوتا تھا۔ اس ستون کا ایک حصہ جو محراب کے نزدیک تھا محراب کے اندر آ گیا۔ اس ستون کے پاس ایک صندوق تھا جس میں قرآن مجید رکھا جاتا تھا۔ صفحہ نمبر 193 اور عنوان ہے حدیقۃ الزہرا۔ ماضی میں مسجد کے پہلے صحن کے مشرقی کونے میں خرمے کے کئی درخت تھے۔ ابن جبیر نے 6 صدی ہجری میں مسجد کے صحن میں 15 خرمے کے درختوں کا ذکر کیا۔ بعد میں وہاں پر ایک بیری کا درخت اور ہمرا نام کا ایک اور درخت لگایا گیا۔ اس درخت کے محراب تہجد اور بی بی زہرا کے گھر کے نزدیک ہونے کے سبب اسے حدیقۃ الزہرا کہتے تھے۔ پرانے اور قدیمی تصویروں میں ان درختوں کی تصویریں بھی موجود ہیں۔ پہلے اور دوسرے صحن کی دیوار پر 12 اماموں، عشرہ مبشرہ اور مذاہب اہل سنت کے 4 اماموں کے نام خوبصورت خط میں لکھے گئے ہیں۔ ان کے درمیان امام زمانہ علیہ السلام کا نام مبارک محمد المہدی اس صورت میں لکھا گیا ہے کہ دور سے حی یعنی زندہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ تحریر عثمانی دور سے موجود ہے کہ دورہ قاجار کے سفر ناموں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ماضی میں عثمانی مملکت اور دنیا کے بہت سے دوسرے اسلامی ممالک میں اہل سنت 12 اماموں کے نام ابتدائی خلفاء اور 4 مذاہب کے اماموں کے ناموں کے ساتھ لکھنا پسند کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان کے نام عالم اسلام کی اس عظیم مسجد میں لکھے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 194 ہے اور لکھا ہے صفہ۔ جب مکہ اور اس کے اطراف کے مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو معلوم ہوا کہ شہر میں ان سب کی رہائش کی گنجائش نہیں۔ انصار ایثار و سخاوت مندی سے ان میں سے بہت سے لوگوں کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی دولت کو ان میں تقسیم کر دیا، لیکن بعض مہاجرین بے آسرا تھے اور ان کے لیے گھر اور ذریعہ معاش کا انتظام کرنے میں تھوڑا وقت لگ گیا۔ طلحہ انصاری کہتے ہیں کہ مدینے میں داخل ہونے والے ہر مہاجر اگر وہاں پر اس کا کوئی دوست ہوتا تو اسی کے گھر جاتا، اور اگر کسی کا کوئی واقف نہ ہوتا تو صفہ میں سکونت اختیار کرتا۔ میں نے صفہ میں سکونت اختیار کی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز میرے لیے کچھ خرمے بھیجتے تھے۔ اور یہ روایت ہے تاریخ مدینہ منورہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 486۔ باہر صورت ایسے محتاج مہاجرین کے لیے مسجد نبوی میں ایک جگہ معین کی گئی اور وہیں پر ان کی رہائش کا انتظام کیا گیا۔ اس جگہ کی ایک چھت تھی تاکہ وہ آفتاب کی تمازت سے بچ سکیں اور اس کے سائے میں آرام سے بیٹھ سکیں۔ ان میں سے بعض شام کے کھانے پر انصار کے ہاں مہمان ہوتے تھے، لیکن رات کو آرام کے لیے صفہ کے مقام پر واپس آ جاتے۔ بعض اوقات یہ لوگ اسی تھوڑی مقدار کے کھانے پر اکتفا کرتے اور گزارا کرتے تھے جو رسول خدا کی طرف سے انہیں بھیجا جاتا تھا، اور اس سے زیادہ آن حضرت کے پاس نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں اتنے خرمے کھلائے گئے کہ ہماری پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ صفہ نشینوں کی تعداد متغیر ہوتی رہتی تھی اور کچھ سیرت کی کتابوں پر پرگاندہ صورت میں ملتا ہے کہ ان کے نام لکھے گئے ہیں اور ان کی تعداد 70 افراد بتائی گئی ہے۔ ابو ہریرہ جو خود ہجرت کے 7 سال بعد مدینہ آئے تھے کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے 70 ایسے افراد کو دیکھا جن کے پاس ابا تک نہیں تھی۔ بعض لوگ شلوار اور گردن میں ڈالے جانے والے تولیہ کی مانند شال سے اپنی ستر پوشی کرتے تھے، اور کبھی یہ لباس اتنا کم ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے اس لباس کو ہاتھ سے پکڑتے تھے، اور کبھی یہ کپڑا قدرے بلند ہوتا تھا کہ ان کے پاؤں کے اوپر تک پہنچتا تھا۔ اور یہ روایت کتاب بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 میں موجود ہے۔ صفہ نشینوں کی بعض معروف شخصیتیں ہیں: ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، عبداللہ بن مسعود، مقداد بن اسود، حذیفہ بن یمانی، صہیب رومی اور بلال۔ ان افراد کا جماعت میں شرکت، عبادات، غزوات اور سریہ یعنی جنگوں میں شرکت کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا، اور عابدانہ اور زاہدانہ مزاج رکھنے کی وجہ سے پوری تاریخ اسلام میں عارفوں کے لیے نمونہ عمل تھے۔ ان افراد میں سے بہت سے لوگ جو تازہ مدینے آئے تھے اسی صفے میں دینی تعلیم حاصل کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ عبادہ بن صامت صفہ نشینوں کو قرآن مجید پڑھاتے تھے۔ بعض مفسرین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 کو صفہ نشینوں سے
مربوط جانتے ہیں۔ اور آیت کا ترجمہ یہ صدقہ ان فقراء کے لیے ہے جو رائے خدا میں گرفتار ہو گئے ہیں اور کسی طرف جانے کے قابل نہیں۔ ناواقف افراد انہیں ان کی حیا و عفت کی بنا پر مالدار سمجھتے ہیں، حالانکہ تم آثار سے ان کی غربت کا اندازہ کر سکتے ہو، اگرچہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں نقل کیا گیا کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کر کے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اصحاب صفا کے پاس تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ وہ حضرت کے مہمان تھے اور وہ اپنے خاندان و مال و دولت کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر چکے تھے، اور رسول خدا نے انہیں صفا میں رہنے کو جگہ دی تھی۔ وہ 400 افراد تھے۔ رسول خدا ہر صبح و شام کو ان پر سلام کرتے تھے اور احوال پرسی کرتے تھے۔ ایک دن رسول خدا ان کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا ان میں سے ایک اپنے جوتے میں پیوند لگا رہا ہے، دوسرا اپنے لباس کی مرمت کر رہا تھا، تیسرا اپنے سر کے بال دھو رہا تھا۔ پیغمبر خدا ہر روز ان میں فی کس ایک مد خرما تقسیم کرتے تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک شخص نے اٹھ کر کہا، اے رسول خدا، یہ جو خرما آپ ہمیں کھلا رہے ہیں ان سے ہمارے شکم جل رہے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو پوری دنیا کو تم لوگوں کے اختیار میں رکھتا، لیکن تم لوگ میرے بعد زندہ رہو گے اور ہر صبح و شام فراوان برتنوں میں رنگین غذائیں کھاؤ گے۔ تم میں سے بعض صبح کو ایک دسترخوان بچھائیں گے اور شام کو دوسرا۔ تم لوگ بڑے گھر بناؤ گے اور انہیں کعبے کے مانند بلند کرو گے۔ اصحاب صفا میں سے ایک شخص اٹھا اور بولا، اے رسول خدا، مجھے اس وقت کے ساتھ زیادہ رغبت اور دلچسپی ہے، وہ وقت کب آئے گا؟ حضرت نے فرمایا، تم آج اس زمانے کی نسبت بہتر ہو۔ اگر آج اپنے شکم کے رزق حلال سے بھرتے ہو تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں کل رزق حرام سے اسے بھر دو گے۔ اور یہ روایت ہے علامہ مجلسی بہار الانوار جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 313 یا 310 ہے، اور جلد نمبر 70 میں بھی ہے صفحہ نمبر 128 پر، اور جلد نمبر 72 میں بھی ہے صفحہ نمبر 38 پر، اور مجلہ میقات حج صفحہ نمبر 77 اور 78 پر یہ روایت موجود ہے۔ جو زمین اہل صفا کے لیے مخصوص کی گئی تھی اس کی مساحت 96 مربع میٹر اور مسقف تھی، اور مسجد کے شمالی حصے کے آخر پر تھی، بلکہ مسجد کی شمالی دیوار کے کنارے پہ واقع تھی۔ اس لیے جو جگہ اس وقت صفا کے نام سے مشہور ہے وہ در حقیقت دغۃ الاقوات خواجگان حرم کا چبوترا ہے، اور صفا کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ صفا کی جگہ اس کے مغرب میں پیغمبر کے زمانے میں مسجد کے اندر واقع تھی۔ اس وقت جس جگہ کو غلطی کے سبب صفا کہا جاتا ہے وہ جگہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں بلکہ 88 اور 91 ہجری میں ولید بن عبد الملک کے توسط سے مسجد کی توسیع تک مسجد سے باہر تھی، اور وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے گھر تھے۔ ہم اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں۔ ابھی مسجد کے بابت بیان جاری ہے، اور انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔